والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ اعتقادات کا معنی عقائد، اخلاقیات کا معنی اخلاق، عبادات کا معنی اعمال، معاملات کا معنی لین دین اور معاشرات کا معنی رہن سہن کے طریقے۔ لیکن ان تمام میں اہم ترین چیز ہے عقائد۔ عقائد کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کے عقائد درست ہیں، مومن ہے، تو جنت میں جائے گا، خواہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو۔ جس کے عقائد درست نہیں ہے وہ کافر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، خواہ اس کے سارے اعمال نیک ہوں اور کوئی برا عمل اس کے نامہ اعمال میں نہیں۔ تو جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ عقائد کی بنیاد پر۔ فرق کیا ہے؟ اگر عقائد درست ہیں اور اعمال نیک ہیں تو آدمی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر عقائد درست ہیں اور اعمال نیک نہیں ہیں تو براستہ جہنم جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک چاہیں تو اپنے کرم سے بھیج دیں، بغیر جہنم میں بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کی شفاعت قبول فرمائیں اور جہنم میں نہ بھیجیں، جنت میں بھیج دیں۔ لیکن عقائد درست نہ ہوں تو پھر کسی کی شفاعت ہو تب بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ شفاعت بھی صرف اس کے لیے ہوگی کہ جس کے عقائد درست ہیں اور وہ مومن ہے۔ اس لیے عقائد کو بہت اہمیت کے ساتھ سیکھنا چاہیے اور عقائد کو بہت اہمیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں ابھی جو ہمارے ہاں 2026 جولائی چل رہا ہے، 20 جولائی 2026 سے لے کر 23 جولائی 2026 تک، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات سمائی امتحان کی وجہ سے طلباء کی چھٹیاں تھیں۔ تو مولانا حمزہ فیاض صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اگر ہم ان چھٹیوں میں طلباء کے لیے کوئی عقائد کا کورس رکھ لیں، دورہ رکھ لیں، میں نے کہا مجھے تو بہت خوشی ہے، پڑھانا تو سادہ نہیں۔ تو پھر ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت پاکستان کی شورا کے اراکین نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ یہ 4 دن طلباء کے لیے ہم ایک دورہ رکھ لیتے ہیں اور اس کا عنوان رکھتے ہیں دورہ تفہیم العقائد، یعنی لوگوں کو عقائد سمجھانا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دورہ شروع ہو گیا۔ تو گزشتہ کل پھر مولانا حمزہ فیاض صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس میں کچھ گفتگو آپ کی بھی ہو۔ تو میں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ سے زیادہ میری خواہش ہے۔ دائی کی تو ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں بات کروں، تو اگر سننے والے شوق کا اظہار کریں تو آدمی کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں۔ ہمارا چونکہ چند دن کا دورہ نیپال تھا اور اس کا اختتام ہو گیا 21 جولائی کو۔ 21 جولائی کو رات کو تقریباً کوئی 8:30 بجے 9 بجے میری فلائٹ تھی اور دبئی کے لیے، حالات کی وجہ سے کینسل ہو گئی۔ تو اس کے بعد طے ہوا کہ 22 کو صبح جائیے،
پھر 22 والی بھی کینسل ہوگی. تو اس کے بعد پھر 22 کی شام یعنی آج رات 8 بجے فلائٹ مل گئی. براہ راست دبئی کے لیے تو نہیں ملی لیکن وہ فلائٹ طے ہو گئی کیونکہ عمرے کا میرا ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو یہاں سے فلائٹ مل گئی. تو اس لیے ہمارا یہ 22 تاریخ کا آخری دن تھا. اور اس میں پھر ہمارے جو میزبان ہیں مفتی ابوبکر صاحب انہوں نے پہلے بھی مجھے کئی مرتبہ فرمایا کہ ہم کھٹمنڈو میں یا نیپال کی بعض جگہوں پہ مختصر سی سیر کریں. تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں سیر نہیں کرتا. سیر نہ کرنے کا معنی کہ جس کام کے لیے آتا ہوں وہ کام کرتا ہوں. اگر اسے وقت بچے تو سیر کرتا ہوں, نہیں وقت بچے تو نہیں سیر کرتا. تو گزشتہ کل رات 21 کو میں صرف طلباء کو کارگزاری سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ کام کیسے کرتے ہیں. تو رات چونکہ میرا کل سبق بھی تھا تھوڑا تربیہ کا, اس کے بعد اساتذہ بیٹھے رہے, پھر ہم تھوڑی باتیں کرتے رہے, یہ چلے گئے تو میں بیٹھ گیا. میں رات کو 1:30 بجے سویا اور معمول کے مطابق صبح 2:45 بجے میں نے الحمدللہ اپنے تہجد پڑھے. پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھی, پھر ہماری ذکر کی مجلس ہوئی, رخصت کی گفتگو ہوئی, فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے تو سیر کا ارادہ کیا. تو میں نے کہا سو جاتے ہیں, 8:30 اٹھیں گے, 9 بجے چلے جائیں گے. تو میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گیا. جب لیٹا تو پھر مجھے شرم اور حیا آئی. تو میں دنیا کو کہتا ہوں کہ اشراق پڑھو اور خود 15-20 منٹ باقی اور سو رہا ہوں تو بہتر ہے میں اشراق پڑھ کے سو. پھر وضو کیا, پھر بیٹھ گیا. تو خیر یوں مجھے تقریباً سوتے 6:30 بجے, 8:30 بجے اٹھے اور سیر کے لیے چلے گئے. اس میں ہمارے 4 گھنٹے آج سیر کے تھے. وہاں سے واپس آئے تو ہمیں یہاں آتے آتے تقریباً 2:45 بجے ظہر کی نماز پڑھی. تو نیپال وقت کے مطابق 3:45 بجے میرا سبق تھا. تو میں 25 منٹ کے لیے لیٹ گیا, 3:05 پہ لیٹا اور اس کے بعد 3:30 اٹھ کے وضو کیا. اب طلباء سامنے بیٹھے, اب سبق ختم ہوگا اور ایئرپورٹ جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سعودیہ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور داعی اور مبلغ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. کہ میں نے مختصر سی کارگزاری اس لیے عرض کی ہے کہ آپ حضرات کا ذہن بنے کہ ہم نے کام کرنا ہے, دن کو رات کو محنت کرنی ہے. ہم طالب علم ہیں, کل عالم بنیں گے, رسول اللہ علیہ وسلم کا وارث بنیں گے. کام کرنے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور ان کے گرد و نواح خلیج میں کام فرمایا. اور 23 سال میں آپ نے دن رات ایک کی, صبح و شام ایک کی, مشقت برداشت کی ہے, تکالیف برداشت کی ہے, راحت کے دنوں میں کام کیا ہے. تو آپ نے محنت کے ساتھ 1,24,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت تیار کی. پھر آپ حج کے اوپر تشریف لے گئے آخری سال اور اطلاعات بھیج دی کہ لوگ حج پر آئیں. تقریباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سارے حج کو پہنچے. کسی کا عذر ہو تو رہ گیا ہو, باقی ہر کسی خواہش تھی کہ ہم رسول خدمت میں جائیں اور آپ کے ساتھ حج کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری زندگی جو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ چیزیں سیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے آپ کو اللہ کا دین پہنچا دیا. تو ہم سب نے کہا پہنچا دیا. آپ نے فرمایا آپ اس دین کو جو یہاں موجود نہیں ان تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے کام کیا جیسے انبیاء کرتے, شاگرد استاذ کی طرح محنت کرتا ہے. تو صحابہ کرام نے پھر یوں کام کیا, انبیاء کی طرح کام کرنے کا معنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وطن, اپنا ملک, اپنا گھر, ہر چیز کو اللہ کے دین پر لگا دیا. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گھر سے بے گھر ہوئے ہیں, وطن سے بے وطن ہوئے ہیں, سفر آپ نے کیے ہیں. تو آپ نے پھر انبیاء علیہ السلام کی طرح 24 گھنٹے کام کیا. نبی کام 24 گھنٹے دین کا کرتا ہے. 24 گھنٹے کام کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی سوتے نہیں ہیں, حالانکہ سوتے ہیں لیکن اس لیے سوتے ہیں کہ جسم میں جو توانائی اس کے پھر کام کرے. تو اس کو سونا نہیں کہتے. یہ میری بات اب یاد رکھنا. ہمارے ہاں
کئی علماء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے گھروں کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی اپنے شوہر عالم کو سونے کے لیے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ موسیٰ روحانی غازی رحمہ اللہ تعالیٰ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے استاد الحدیث۔ تو حضرت کی اہلیہ کا بیان ان کی وفات کے بعد کا جو میں نے سنا، جو مجھ تک پہنچا، تو میں نے ان کی اہلیہ سے براہ راست تو نہیں سنا، جو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ حضرت کی اہلیہ کا فرمانا یہ تھا کہ میں نے پوری زندگی حضرت کو سونے کے لیے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مطالعہ فرماتے رہتے، تھک جاتے تو سوتے اور پھر اٹھے، کتاب باز کی سوتے پھر اٹھے۔ یعنی سونا سونے کے لیے نہیں ہوتا تھا، سونا جاگ کر کام کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ تھک گئے آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر کام شروع کریں۔ پھر حضرت نے کام کتنا کیا آپ جب اس کام کو دیکھیں۔ حضرت دنیا سے رخصت ہوئے، میں نے کئی ایک حضرات کی قبر سے اپنے ناک سے خوشبو سونی ہے، کئی ایک حضرات کی قبر سے۔ استاد تہجد پڑھے، طالب علم پڑھے، استاد اشراق چاش کبابی پڑھے، طالب علم پڑھے، استاد کا مطالعہ کا ذوق ہو طالب علم کا ہوگا، استاد کا کتابوں کا ذوق ہو طالب علم کا ہوگا، استاد مشقت قادی ہو طالب علم ہوگا۔ جو جو اوصاف استاذ کے ہیں وہ شاگردوں میں منتقل ہیں۔ میں صرف یہ درمیان میں بات آ رہی، میں نے کئی ایک حضرات کی قبر سے خوشبو سونی ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ، میں نے ان کی قبر سے خوشبو خود سنی۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد والے، میں نے ان کی قبر سے خوشبو خود سنی۔ شہدائے افغانستان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سنی ہے۔ اور شہدائے احد، میں یہ پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں اس حج کی بات کر رہا ہوں، میرے اس کے گواہ آج بھی موجود ہیں جن نے اس سال میرے ساتھ حج کیا ہے۔ مولانا مبشر رفیق آسٹریلیا سے، مولانا فائز ابوظہبی سے، مولانا راشد ابوظہبی سے، اور مولانا منصب ابوظہبی سے، یہ حضرات ہیں۔ مولانا خبیب میرے چھوٹے بھائی موجود ہیں، عبداللہ بہادر میرا بیٹا یہ موجود ہیں، جن نے اس سال میرے ساتھ حج کیا، گواہ موجود ہیں۔ تو میں نے کہا آؤ یہاں کھڑے ہو کے سو، شہدائے احد قبر سے خوشبو آ رہی ہے، میں نے کہا پھر دیکھ، میرے ساتھ گھر والے تھے، مولانا خبیب کے گھر والے تھے، میں نے کہا خواتین بھی بولا سو، بلکہ میں درمیان میں عرض کرتا ہوں واقعہ پیش آیا کہ میں شہدائے احد کے قبور پر منہ کر کے کھڑا ہوں، اور جیسے آدمی پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے، تو اب ہمارے ساتھ دو جو میں نام لے انہی میں سے دو تھے، تو میری عادت ہے شہیدوں کو میں محبت میں گدا بھی کہتا ہوں، تو گپے لگا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ دو تم میرے ساتھ آئے ہو تو گپے کیوں لگا رہے ہو، ادھر آؤ۔ وہ دوڑتے آئے، میں نے کہا سنو آج ان سے پوچھ لیں، میری گفتگو کے اندر بیٹھے کہ انہیں شہدائے احد کی قبر سے خوشبو سونی ہے کہ شہداء تو بہت دور ہے، ہم تو جنگلے سے باہر کھڑے ہیں، یہ میں اس حج کی بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے لوگ کیا کریں کہ گپے لگا رہے ہیں، میں نے اس کے ساتھ گواہ پیش کیے ہیں، چلو میں گپ لگا رہا ہوں تو ان سے پوچھ لو کہ غلط کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ تو میں نے کئی ایک شہداء کی قبور سے خوشبو سنی ہے، شہداء احد کی قبور سے دور سے خوشبو سنی، جنگلے سے باہر۔ مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد میں گیا ہوں، حضرت قبرستان کے اندر تھے، لاہور میانی قبرستان کے باہر تھے، قبرستان میں جائیں وہاں تک خوشبو آتی۔ یہ تو میں سونگی بات کر رہا ہوں، اب اس پر میں گواہ پیش کروں، اس پر میں کوئی بندے لاؤں، میں کہاں سے لاؤں گا بھائی، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ جانتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میرا اللہ جانتا ہے۔ میں صرف یہ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے جنگات کام کی۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے بہت سارے لوگوں کو ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ شبہ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے طلباء اس شبہ دینے سے کبھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ شبہات پیدا کرنے والوں کو ہماری پوری بات سمجھ نہیں آتی، وہ شبہات کرتے ہیں، اور ہمیں پوری بات سمجھ نہیں آتی تو ہم شبہات کے جواب نہیں دیتے۔ اگر ان کو بات سمجھ آئے تو اعتراض کرنے چھوڑ دیں، اور ہمیں سمجھ آئے تو ہم جواب دینے کے قابل ہیں۔ اور لوگ شبہ کیا کرتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر جاتے ہیں وہاں تو خوشبو نہیں آتی، ہم صحابہ کرام کے قبور پر جاتے ہیں وہاں تو نہیں آتی، اور یہ ولی کی قبر سے کیسے آ گئی، کیا یہ نبی سے بڑھ گئی ہیں، کیا یہ صحابہ سے بڑھ گئی ہیں؟ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مضبوط اشکال کیا۔ پہلی بات اسے نشین فرما دیں کہ
پیغمبر کی ذات کے ساتھ خرق عادت چیز معجزہ ہے جو نبی کے اختیار میں نہیں. ولی کی ذات کے ساتھ چیز جو منسلک ہے وہ خرق عادت ہے، کرامت، جو ولی کے اختیار میں. ایک بات سمجھیں. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض چیزیں ایسی کہ جو پیغمبر سے سرزد نہ ہو اور امتی سے سرزد ہو. آپ مجھے نہیں مانتے کہ وہ نبی سرزد نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بندہ کہہ دے کہ جی میں نے 50 حج کی. ہم اس سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی نے کتنے کی؟ کہ جی 1. تو پھر تو نبی سے بڑھ گیا. حضور نے 50 لی، تو نے کیسے 50 کر لی؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو اختیار کر لینا. کوئی بندہ کہ جی میں نے 10 عمرے کی ہیں، کوئی صحابی نے فلان 1 کیا تھا، تو نے 10 کہاں سے کر لی؟ ان باتوں کو سمجھ. یہ تو میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو اختیاری ہیں، غیر اختیاری چیزیں تو بات کی ہے. تو کوئی چیز پیغمبر سے صادر نہ ہونا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ امتی سے بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی امتی سے ہو جانا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر امتی سے صادر ہوگی، یہ بھی نہیں. اچھا دوسری بات سمجھیں. دوسری بات کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے جزئی فضیلت، ایک ہوتی ہے کلی فضیلت. جزئی فضیلت سے کلی فضیلت ختم نہیں ہوتی. جزئی فضیلت کلی فضیلت کے خلاف نہیں ہوتی. اور کلی فضیلت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو جزئی فضیلت نہیں. کلی اور جزئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلی فضیلت کا معنی ہوتا ہے مجموعی فضیلت. کلی فضیلت کا معنی مجموعی فضیلت، اور جزئی کا معنی کوئی خاص فضیلت. مدرسے میں طلبہ ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی ان طلبہ میں سب سے زیادہ نمبر لے کر اول کون آیا؟ یہ فلاں طالب. اس کے کتنے نمبر تھے؟ اس کے 1000 میں سے 990 نمبر ہے. کیونکہ ہمارے یہاں دورہ حدیث میں 10 کتابیں ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ 1000. صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، طحاوی، موطا امام مالک، موطا امام محمد، اور اس کے بعد شمائل. تو چونکہ ہمارے یہاں کتابیں 10 ہیں نا، تو فی کتاب 100 نمبر لگا لیں تو 1000 کیا ہے. تو یہ فلاں طالب علم اول آئے. کیوں؟ اس کے مجموعی نمبر 1000 میں سے 950 ہے. لیکن فلاں طالب علم نے طحاوی شریف میں 100 نمبر لیے، اور یہ جو اول آئے اس نے طحاوی شریف میں 99 لیے. تو اب بتاؤ مجموعی نمبر کس کے ہیں؟ اول آنے والے کے. اور ایک طالب علم کے طحاوی میں 100 ہیں، تو خاص طحاوی میں نمبر اس کے زیادہ ہے. ہم کیا کہیں گے؟ امتحان میں کامیاب ہونے میں کلی فضیلت تو اس کی ہے لیکن جزئی اس کی ہے. مجموعی طور پہ نمبر اس کے زیادہ ہیں اور ایک کتاب نمبر اس کے زیادہ. اب یہ کوئی اس کے خلاف ہے؟ جزئی ہونا کلی کے خلاف ہوتا ہے. مجموعی طور پہ افضل ہونا اور کوئی خاص کسی میں نہ ہونا اس کے خلاف تھوڑا ہوتا ہے. یہ میں نے ایک مثال دی. آپ مدرسے میں اساتذہ بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، تو سب کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں سب سے بڑے استاد فلاں ہیں، سب سے نیک استاد فلاں ہیں، اور سب سے بڑے علم میں استاد فلاں ہیں. تو ان سے پوچھو قرآن کے حافظ ہیں؟ کہتے نہیں. اور ایک 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے. اب دیکھو مجموعی اعتبار سے بڑے کون ہیں؟ یہ فلاں استاد. اور قرآن کریم کا حافظ ہونے میں مقام کس کا زیادہ ہے؟ 10 سال کے بچے کا. تو کسی آدمی کا سب سے بڑا عالم ہونے کا معنی یہ نہیں ہے وہ ہر چیز میں بڑا عالم ہوگا، ایسا آگے نہیں. اچھا یہی ترتیب صحابہ کرام میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اگر پوچھا جائے بھائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں مجموعی طور پہ سب سے افضل کون ہے؟ تو جواب آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اگر پوچھا جائے کہ صحابہ میں سے وہ کون سا صحابی ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے؟ تو جواب ہے حضرت زید. تو صدیق اکبر کا نام قرآن میں نہیں آیا. تو یہ جزوی فضیلت حضرت زید کو ہے، ابو بکر صدیق کو نہیں. لیکن مجموعی طور پہ افضل ابو بکر صدیق ہے. اسے کہتے ہیں کلی فضیلت. یہ میں جزئی اور کلی فضیلت سمجھا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم بعض الفاظ بولتے ہیں سمجھتے نہیں، کیونکہ سمجھتے نہیں تو سمجھا نہیں پاتے، پھر کہتے کہ عوام نہیں سمجھتے. ہم بات سمجھے نہیں ہوتے اور بات
سمجھا نہیں پاتے. پھر کیا کہتے ہیں؟ عوام نہیں سمجھتے. بھائی عوام تو تب سمجھ لے گی جب سمجھانے والے کو بات سمجھ آئی ہوگی اور وہ سمجھانے کے قادر ہوگا, پھر سمجھ آئے گی نا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اچھا, سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون ہے؟ حضرت ابو العاص رضی اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون ہے؟ حضرت عثمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کون؟ حضرت علی. ابو بکر صدیق آپ کے داماد نہیں. تو جو داماد ہونے کا شرف ہے ابو بکر صدیق کو نہیں ملا, لیکن افضل پھر بھی وہی ہے. ایک ہوتا ہے کلی فضیلت اور ایک ہوتا ہے جزوی فضیلت. اس کو ذہن میں رکھیں. کلی اور جزوی نہ سمجھ آئے تو میں اس پر ایک طلبہ کو بطور لطیفہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. تفسیر کا امتحان ہے اور ممتحن امتحان لے رہے, اور طالب علم سے ممتحن نے پوچھا کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا کون ہے؟ جزئی اور کلی میں فضیلت جزئی اور فضیلت کلی, اس میں فرق سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بطور لطیفہ پیش کرتا ہوں. تفسیر کا امتحان تھا اور ایک استاذ نے طالب علم سے پوچھا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ کہا جی اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ممتحن نے طالب علم سے پوچھا قرآن کریم میں ہے ورضوان من اللہ اکبر. وہ کہتا ہے رضوان کو فضیلت جزیہ سے. آپ کو سمجھ نہیں لطیفہ سمجھ آیا تو بتائیں جس قوم کو لطیفہ بھی سمجھانا پڑے اس قوم کو علوم کیا پڑھائیں. بھائی آیت یہ ہے کہ رضوان من اللہ رضوان کے ساتھ متعلق ہے. اللہ کی اس طرف سے رضا مل جانا یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت. اور اس نے کیا سمجھا کہ رضوان اللہ سے بڑے. اب سمجھ آیا. طالب نے سمجھا کہ رضوان کسی کا نام ہوتا ہے نا. اس ممتحن نے پوچھا, اب میں پھر دوبارہ سنا تو پھر آپ کو سمجھایا. اب آپ لطیفہ سننے کے لیے تیار ہوئے ہیں کہ لطیفہ کیا. مجھے بتایا مولانا جس قوم کو لطائف بھی سمجھانے پڑے اس قوم کو قائد کتنے ضروری ہے سمجھانا. تو میں نے مذاق میں کہا کہ رضوان ہمارے یہاں نام ہوتا ہے نا. قرآن کریم میں رضوان کا معنی ہے رضامندی. رضوان من اللہ اکبر کا معنی اللہ کی طرف سے رضامندی مل جانا دنیا کی سب سے بڑی نعمت. تو ممتحن نے تفسیر کے پرتے میں طالب علم سے پوچھا کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے. قرآن میں ہے رضوان من اللہ اکبر, رضوان اللہ سے بڑا ہے. کیا جواب ہے؟ اس نے کہا رضوان کی فضیلت جزئی علیہ السلام. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں, اب چونکہ وہ طالب علم سمجھا ہی نہیں تو وہ جواب غلط دے. اگر سمجھا ہوتا تو فوراً کہتا استاد جی یہاں اس کا معنی ہے کہ من اللہ جار مجرور رضوان کے متعلق ہے. رضوان اپنے متعلق سے مل کر یہ مبتدا ہے اور یہ خبر اول ہے اور اس کے بعد مبتدا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رضامندی کا مل جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ رضوان اللہ سے بڑا ہے. تو جواب کتنا آسان ہے. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا, پہلے میں نے مثال آپ کو علماء کی دی, پھر صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم, اس کے بعد میں انبیاء علیہ السلام کے سامنے میں فضیلت جزئیہ اور کلیہ پر بات کروں گا نا, پورا گھنٹہ گزر جائے گا. میں آپ کو مثالیں بھی دیتا رہوں گا, دلائل بھی دیتا رہوں گا, سمجھاتا بھی رہوں گا, اور ایک اصول سمجھ جائے گا کہ فضیلت کلیہ فضیلت جزئیہ کی منافی نہیں ہوتی. بس اس اصول کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے افضل نبی کون ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نبوت کا اعلان کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام. تو سب سے پہلے اعلان نبوت کرنے والا اعزاز یہ آدم علیہ السلام کو ملا. افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو انسان دنیا میں جتنے آئے ہیں ان سب کے والد حضرت آدم ہیں, اور سب سے افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا باپ ہونا اس سے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو مجموعی فضیلت ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس زمین سے عرش کے اوپر کی بات نہیں کر رہا, ملائے اعلیٰ کی بات نہیں کر رہا, اس زمین پہ جس نبی نے اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے اس کا نام موسیٰ علیہ السلام. زمین پہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہیں کی, اس لیے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں.
سوال یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرض کیا کہ اللہ سے ہم کلامی کی ہے تو آپ کو کلیم اللہ کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہتے۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کہا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ بتانے کے لیے ایک مالا اعلیٰ ہے، وہاں کے احکام اور ہے، ایک مالا اعلیٰ نہیں، مالا اسفل ہے زمین، اس کے احکام اور ہے۔ مالا اعلیٰ میں کو اللہ سے ہم کلام ہو جائے بات اور ہے، لیکن مالا اسفل زمین میں خدا سے ہم کلام ہونا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز ہے، اس لیے کلیم اللہ کو کہتے ہیں۔ لیکن سب سے افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا تخت بننا کہ جس پہ لاکھوں افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہو اور وہ مہینے کی مسافت ایک دن میں طے کرے، تخت شاہی کس کو ملا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ لیکن سب سے افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں کتنی مثالیں دوں گا سمجھانے کے لیے کہ فضیلت جزیہ فضیلت کلیہ کے منافی نہیں ہے۔ یہ میں نے ساری بات کی ہے سوال کا جواب دینے کے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاتے ہیں تو قبر سے خوشبو نہیں آتی، تو ولی کی قبر سے کیسے آ گئی؟ اور اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر ولی کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں، کہیں سے آئے گی اور کہیں سے نہیں آئے گی۔ بات لمبی ہو گئی، میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ کئی ایک شہداء کی قبور سے میں نے خوشبو سنی، ان میں سے میں نے ایک کا نام لیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہم طالب علم ہیں، ہم طالب علم ہیں، کل کو بہت سارے علماء بھی بن جائیں گے۔ تو عالم کا کام ہے نبی کا وارث بن کے نبی کا کام کرنا، میری بات کو سمجھے، نبی کا وارث بن کے نبی کا کام کرنا۔ تو اللہ کے نبی کی جو جمعہ کے دن چھٹی نہیں ہوتی، پھر ہماری چھٹی کا کیا معنی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہفتہ اتوار چھٹی نہیں تھی، ہماری چھٹی کا کیا معنی؟ میں یہ چھٹی تو سمجھ آتی ہے کہ آج سبق نہیں ہو، لیکن سبق نہ ہونے کا معنی کہ دین کا کوئی اور کام بھی نہیں کرنا کیونکہ چھٹی ہے۔ آج بھی چھٹی ہے، سبق بھی نہیں پڑھانا، آج چھٹی ہے، آج میں نے مسائل کے جواب بھی نہیں دینے، چھٹی ہے، آج میں نے کسی سے ملاقات بھی نہیں کرنی کیونکہ آج چھٹی ہے۔ یہ چھٹی کا معنی کہاں سے آپ نے لے لیا؟ بھائی کسی جگہ چھٹی کا معنی صرف یہ ہے کہ بھائی اسباق نہیں پڑھنے، کوئی اور کام کرنا۔ اس کی زندہ مثال مرکز اہل سنت والجماعت کی چھٹی، طلباء کو چھٹیاں ہوگی، سبق نہیں ہوگی، اساتذہ کو چھٹیاں ہوگی، پھر سبق نہیں ہوگی، لیکن اس کا معنی کہ اساتذہ بھی اور کام نہیں کریں گے، کام کریں گے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مرکز اہل سنت والجماعت نے اساتذہ کرام کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں اور پیغمبر کام 24 گھنٹے کرتا ہے اور ہم نے بھی کام 24 گھنٹے کرنا ہے۔ اس لیے میں جب یہ بات کہی کہتا ہوں تو عام مدارس کے علماء کو یہ میری بات یا سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ آتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی، قبول نہیں کرتی۔ میں کہتا ہوں کہ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں شعبان اور رمضان میں اساتذہ چھٹیاں نہیں کرتے، لوگ سمجھتے نہیں۔ میں نے کہا چھٹیاں نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اسباب تو نہیں ہوتے لیکن مشورہ ہوتا ہے کہ شعبان رمضان میں کیا کریں۔ بعض استاد ایسے ہیں کہ جن کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کا گھر جانا ضروری ہے، وہ کہتے ہیں میں جیسا اجازت ہے میں گھر چلا جاؤں، جاؤ وہاں جا کر جو کام کر سکتے ہو، اس کو چھٹی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار ہیں اور میدان بدر میں نہیں گئے اور چھٹی لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری بھی فرمایا اور مال غنیمت بھی دیا، یہ تو چھٹی نہ ہوئی۔ جو بندہ اجازت لے کر جاتا ہے اس کو چھٹی نہیں کہتے، چھٹی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دن ہم فارغ، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ چھٹی۔ تو ہم نے ساتھ خدمت میں عرض کیا ہے کہ اپنا ایک ذہن بنا لو کہ ہماری کوئی چھٹی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا اور 24 گھنٹے کیا، دن رات کیا، اور 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین تھے، اور وہ پھر نکلے ہیں۔ تو آپ قبور دیکھ لیں، مکہ مکرمہ کتنے کی ہے، مدینہ منورہ کتنے کی ہے، اور باقی دیکھ لیں صحابہ کرام کی قبور کہاں پر۔ آج ہم طالب علم اور علماء بھی یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے کام کرنا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی طرح کرنا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر کے وارث اول وہ صحابہ کرام ہیں،
ہمارے سے بہت بعد کے دور کے قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ کرام میں سے مہاجرین بھی جنتی ہیں، انصار بھی جنتی ہیں، صحابہ کرام انصار بھی جنتی ہیں، مہاجر بھی جنتی ہیں، اور قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے بھی جنتی ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے 24 گھنٹے کام کیا اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے. ہم نے بھی انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے. والذین اتبعوہم کا تو یہ ہے نا کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. اس لیے میں علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم ذہن بنا لیں کہ ہم نے پورا سال کام کرنا ہے. آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لے کر آئے تو ہماری شریعت اسلامیہ میں ایک دن آتا ہے یکم شوال، اسے کہتے ہیں یہ عید کا دن ہے، اور 3 دن آتے ہیں 10، 11، 12 ذی الحج، کہتے ہیں یہ عید کے دن ہے. تو مجھے آپ بتائیں جب رمضان گزرتا ہے عید کا دن آتا ہے تو ہماری عبادت بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے. ایک نماز اور بڑھ، تو ہماری چھٹی کیا ہے؟ ایک نماز اور بڑھ گئی. اس لیے ہمارے ہاں تو اگر عید کا دن اور جمعہ کے دن اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی. عید کی دن بھی نماز بھی پڑھنی ہے اور جمعہ کی بھی پڑھنی ہے. یہ تھوڑا ہے کہ جمعہ کی چھٹی کر دو بھی ایک نماز آ گئی، ہم نے دونوں پڑھنی. تو ہمارے یہاں ایسے کام بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس لیے آپ حضرات طلباء سے مختصر سی گزارشات پیش کی ہیں کہ تمام طلباء اب اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم نے عقائد کو پڑھنا ہے، عقائد کو محفوظ کرنا، عقائد پڑھنے ہیں، سمجھنے ہیں، محفوظ کرنے ہیں، اور ان عقائد کو پوری امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرو. بس اپنا ایک ذہن بنا لیں. تو میں نے مختصر سی بات کی ہے کہ طلباء کے ہمارے اس دورہ تحریر ملاقات میری شرکت کی ہو جائے. باقی میں نے مولانا امجد فیاض صاحب کو کہہ دیا کہ میرے بیان کے سبب کے بعد طلباء کیا پسند کریں. انہیں میری دودھ سوڈا پسند ہے، میں نے کہا دودھ سوڈا پلا دیں. اور میں نے اپنا میسیج بھی مرکز کر دیا کہ بیاج کے دودھ سوڈا طلباء جتنا پائیں گے شوق سے پئیں گے. یہ خط برکت نہیں دے گا، یہ میں دوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ میرے مہمان، میرے شاگرد ہیں، میری اولاد ہے. تو باپ کے ذمہ ہوتا ہے نا اولاد کو کھلانا. باپ کے ذمہ دوسروں سے کھلائے خود نہ کھلائے. اس لیے میں نے ان سے کہا بھی آپ، اور یہ آپ نے میرا آج ہی سبق رکھا ہے، آپ روزانہ میرا سبق رکھتے تو روزانہ مال کھاتے. آپ نے ایک دن رکھا تو ایک دن کھا لیا. روزانہ سبق پڑھتے تو روزانہ مال کھاتے. کبھی آپ کو جوس ملتا، کبھی آپ کو پکوڑے سموسے ملتے، کبھی آپ کو پھل ملتا. تو روزانہ آپ نے مزے ڈھونڈنے تھے. تو آپ نے سبق ہی ایک دن میرا رکھا ہے تو اس لیے آپ ایک دن مزے ڈھونڈ لو. اگر آپ کل میرا سبق رکھ لو گے تو آپ پھر مزے کر لیں کہ آپ اگر آپ کی مرضی پر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، صالح تقبل عطا فرمائے، اللہ رزق کے واسطے طیب عطا فرمائے. تو میری گزارش ہے تمام طلباء سے بس اپنا ذہن بنائیں کہ ہم انشاءاللہ عقائد کو، اخلاق کو، اعمال کو بطور خاص پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں لانے امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کرنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما، اللہ ہمیں دین کی فہم عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو افراد، جو جماعتیں، جو مراکز پوری دنیا میں کہیں بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے کسی شعبے میں لگے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی نصرت فرما. اے اللہ تو ان کے ساتھ رضا کا فیصلہ فرما. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ان کے قلوب میں محبت پیدا فرما، فہمی تعلقات اچھے فرما دے. اے اللہ موجودہ حالات میں جہاں جہاں پہ جنگیں ہیں اللہ تو اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، بیت القدس کی حفاظت فرما. اے اللہ غیروں کے شر کو ان کے اوپر ڈال دے، مسلمانوں کو ان کے شرور سے محفوظ فرما. اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ اس مرکز کے فیض کو عام فرما، اساتذہ کی محنت قبول فرما، طلباء کی محنت قبول فرما. اے اللہ پورے عالم کے قلوب متوجہ فرما.
اے اللہ کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ہمارا نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں جامع کوثر عطا فرما، اے اللہ کو صراط بجلی سے تیز گزار دے، اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ مقدر فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔